بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 4 اور آج کا پیج جو ہے وہ ہے 207. پہلے والا پیج چل رہا ہے اور ہیڈنگ ہے آج کا تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے. یہ ہیڈنگ ہے پیج 207 ویلاگ نمبر 4. ناظرین، جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے قرآن کریم اور اس کا ترجمہ تشریح اور تفسیر لکھنے والے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ویلاگ نمبر 4 تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے. رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں. خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں. فقہا امت کا اس میں اختلاف ہے. امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل جائز قرار دیتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم نے قرآن کو ذریعہ کسب و معاش کا بنانے سے منع فرمایا ہے. لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فطور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا. یہ اگر اپنے معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے. اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و تنخواہ لینا جائز ہے. صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہا نے یعنی بعض ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت و اذان اور تعلیم و حدیث و فقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دے دی. جب یہ لوگ تنخواہ نہیں لیں گے، گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ تو لازم بات ہے ادھر توجہ نہیں دیں گے. اس لیے ان کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. جب نہیں ہوگا تو کام کون چلائے گا؟ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 میں آپ سے ملاقات ہوگی. 4 ہمارے ویلاگ کمپلیٹ ہوئے. کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے. نبی نور خدا ہے تو نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو. نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو. نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے.